وہ ایک ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ جو ہے جعلی پیر ہیں، جعلی خانقاہیں ہیں، اور تصوف کے نام پہ جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، اور تصوف کے نام پہ جو تماشا لگا ہوا ہے کہ وہ بات وہی ہے کہ آپ کوئی کرائس اینجل کی طرح جو ہے، میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کو سمندر پہ چلتا دکھا دے آپ ایمان لے آتے ہیں، اگر کوئی ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی طرح جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا دکھا دے اپنے آپ کو تو آپ اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ شریعت کہاں گئی؟ وہ شریعت تو اپنی واضح نصیحت میں بنیادی طور پہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، ان کے ارشادات کو ہم نے جو ہے فراموش کر دیا۔ بتائیے ذرا۔ شیخ نے عمر بھر صوفیاء کا لباس نہیں پہنا کہ خرقہ پہن کے گوشہ نشین ہو جائیں، آپ نے علماء کا لباس پہنا، واہ، اور اس لیے پہنا کہ کل کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ تصوف علم کا انکار کرتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے فقیہ کے طور پر زندگی گزاری اور اپنے استاد حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 20 برس کی عمر میں آپ فتویٰ لکھنے لگ پڑے تھے۔ تو لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کی تربیت تصوف کے حوالے سے کی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ فقیہ کا لفظ جو ہے مدم پڑ گیا اور آپ کی شہرت صوفی کے اعتبار سے ہو گئی۔ آج کل لوگوں میں کنفیوژن ہے، وہ یہ کہ کوئی آدمی اگر کشف و کرامت کا اظہار کر دیتا ہے اور اس کے دم درود سے بعض اوقات لوگ تندرست ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید یہی ولایت ہے اور یہی تصوف ہے، جبکہ وہ سنت کا پابند نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گالیاں دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے رسوخ فی العلم کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ ایک طرح کی ذہنی ترقی ہے، یہ محض ایک کنسنٹریشن آف مائنڈ کا کرشمہ ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف کا تمام تر سر چشمہ اتباع سنت سے پھوٹتا ہے اور اتباع سنت ہی کا نام تصوف ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ارشادات کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے 40 برس تک رات کو بستر نہیں بچھایا اور 30 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 20 برس تک آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوئی، اور اگر نماز میں کبھی کوئی دوسرا خیال آ جاتا تو آپ نماز کا اعادہ فرماتے، اور مرتبہ کمال کو پہنچ جانے کے بعد بھی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ تو مرید کہتے کہ حضرت اس درجے پر تو مرشد کو تسبیح کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا تو سارا بدن اور ہر موئے بدن ذاکر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے اس تسبیح کے ذریعے تو ہم اس مقام پر پہنچے، پھر اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی یہی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہے، یہی مومن ہونے کی ڈیفینیشن ہے، یہی صوفی ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک۔ آپ کے ایک بہت بڑے صوفی شاگرد ہیں حضرت جعفر الخلدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کے کچھ احوال اور مقامات نقل کیے جو امہات الکتب میں تصوف کی ہیں ان میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا یہ عالم تھا کہ اپنے عہد کے تمام مشائخ میں کوئی شیخ ایسا نہیں تھا کہ جس کا علم اور حال اتنا اعلیٰ درجے کا ہو کہ اگر علم کو دیکھیں تو علم حال سے بہتر ہے، اگر حال کو دیکھیں تو حال بہتر ہے۔ علم میں بھی کمال رکھتے ہیں اور احوال اور مقامات میں بھی آپ کو کمال حاصل ہے، دونوں چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اور آپ اخلاص پر زور دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم قرب الہی کے راستے پر جب چلے ہیں تو ہم کوئی کتابیں پڑھ کے صوفی نہیں بنے، مجاہدات کے ذریعے اور محنت کے ذریعے صوفی بنے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ہم اپنے راستے اس پر کشادہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اور پھر قرب الہی حاصل کیا ہے، جیسا کہ حضرت حارثہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اضافت نفسی عن الدنیا، میں اس مقام پر اس طرح پہنچا کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ فاسحرت لیلی، میں نے اپنی رات کو جگائے رکھا، یعنی قیام اللیل میں رات گزاری۔ واظمأت نہاری، اور میں نے اپنے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، روزہ رکھا۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرب الہی اخلاص کے مطابق ملتا ہے۔ ٹھیک۔ دل میں جتنا اخلاص ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا کام کر رہا ہوں اور کتنے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک، اس کے مطابق اس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ کیا کمال بات ہے۔ تو مکہ میں اس کے پاس گیا، وہ ایک دولت مند کی حجامت کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے لیے میری حجامت کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے دولت مند کی حجامت چھوڑ دی اور میری حجامت کر دی، اور پھر ایک پڑیا دی کاغذ کی، کہنے لگا کہ یہ تم رکھ لو، اس میں کچھ پیسے تھے، ٹھیک ہے، وہ میں نے استعمال کیے۔ پھر دل میں سوچا کہ جب میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے میں اس کا قرض اتار دوں گا۔ صحیح۔ تو پھر میں بصرہ چلا گیا، وہاں کسی آدمی نے مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دی،
تو میں نے سوچا کہ اب وقت آیا ہے میں اس کا قرض اتاروں. میں بصرہ سے چل کے مکہ پہنچا اور اس حجام سے کہا کہ تم یہ پیسے لے لو. اس نے کہا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کے بھی کوئی پیسے لے. میں نے تو اللہ کے لیے حجامت کی. تو فرمانے لگے اخلاص یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں پھر غیر کا لالچ نہ ہو. کیا کہنا. اچھا ایک اور بات دیکھیں نا, وہ جو اب جب آپ نے حجام کا ذکر کیا تو وہ ایک پرندے کا بھی تو ذکر ہو جائے ساتھ ساتھ, کہ وہ جو پرندہ جب آپ کو تحفتاً دیا گیا, دیکھیں کیسا واقعہ ہے وہ, کہ اس کا اثر جو ہے آپ کی زندگی میں بھی رہا, اور پھر وہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کو خواب میں دیکھا گیا, وہ کیا واقعہ ہوا تو ذرا بتائیے. وہ پرندہ آپ کو کسی نے دیا تھا تو آپ نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا, تو کچھ عرصے کے بعد اس نے آپ سے کلام کیا اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں آزاد کر دیا؟ فرمایا اس نے کہا کہ جنید تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آزادی سے باتیں کرتے ہو, مجھے تم نے قید کر رکھا ہے, تو میں نے اس کو آزاد. وہ جو پرندہ تھا وہ آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کے دسترخوان پہ آتا جاتا, آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا, اور دانہ دنکا چننے کے لیے آپ کی خدمت میں آتا رہتا تھا. آپ کے ایک مرید نے یہ بات مشہور کر دی کہ میں اب کامل ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت شیخ کی ضرورت نہیں رہی, اور اپنا ایک خواب بیان کرنا شروع کر دیا لوگوں میں کہ رات کو فرشتے آتے ہیں اور مجھے اونٹ پہ بٹھا کے جنت میں لے جاتے ہیں اور جنت کی بہاروں کی سیر کراتے ہیں. وہ گوشہ نشین ہو گیا اور شیخ کی صحبت میں آنا چھوڑ دیا. لوگوں نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ کا وہ مرید ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے, یہ خواب بیان کرتا ہے. آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے, کہا یار اپنی ولایت کا کوئی قصہ سناؤ. کہنے لگا کہ یہ خواب مجھے آتا ہے. آپ نے فرمایا اب جب تمہیں خواب آئے اور فرشتے تمہیں جنت میں لے جائیں تو تم وہاں بیٹھ کے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو رات کو اس کو خواب آیا, اس نے جب وہ لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ ساری جنت جو تھی قبرستان میں بدل گئی, اور دیکھا کہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ اصل میں شیاطین تھے جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو خواب دکھاتے تھے. پھر وہ آپ کی صحبت میں حاضر ہوا اور توبہ کی اس واقعے سے, اس بات سے, اور آپ سے اکتساب فیض کا طالب ہوا. ٹھیک, بالکل صحیح. آخر میں چاہتا ہوں ذرا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی پیغام, خاص طور پہ جو موجودہ دور میں ہمارے یہاں تصوف کو جس انداز سے ہم نے اس کا چہرہ مسخ کیا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو پرندے کی بات ابھی ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک پیغام پرندے کا یہ تھا نا کہ میں جس لمحے غافل ہوا اللہ کی یاد سے, اسی لمحے میں قید میں آ گیا. آج ہم غفلت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں. بتائیے ذرا پیر صاحب. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو بنیادی پیغام میں سمجھتا ہوں کہ دینا بہت ضروری ہے, وہ پیغام ہے پردہ پوشی کا. آپ کے حوالے سے یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ کے گھر سے کسی چور نے کرتا چوری کر لیا اور وہ بازار میں بیچنے لگا. تو جب وہ بیچنے جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تیرا کرتا نہیں ہے, اگر یہ تیرا ہے تو تو اپنا کوئی گواہ لا جو کہے کہ تیرا کرتا ہے. تو جتنی دکانوں پہ گیا انہوں نے کہا گواہ لا. اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ این تھوڑی دیر کے بعد وہ اس دکان پر پہنچا جو جناب جنید کے گھر کے سامنے تھی. تو وہاں اس کے جھگڑا کیا کہ لے لو مجھ سے کرتا, میں کہیں سے لے کے آیا ہوں, گواہ نہیں ہے. تو جناب جنید سن رہے تھے, باہر نکلے اور جا کے دکاندار کو کہتے ہیں یار اس کا میں گواہ ہوں, یہ کرتا اسی کا ہی ہے. اب وہ کرتا حضرت جنید کا چوری کر کے لے کے گیا تھا, لیکن پردہ پوشی کی اور کہا میں اس کا گواہ ہوں, تو خرید لے, یہ کرتا اسی کا ہے. اسی کا نام فقر ہے, یہی درویشی ہے, اور یہ بہت بڑی کمی ہے. ہم پردے کھولنے کا کام کر رہے ہیں, پردے ڈالنے کا کام نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک زندگی میں